علیکم. ہم حالم ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. محل کے گنبد دھوپ میں پگھل رہے تھے. کھلی کھڑکیوں کے باعث اندر بھی سارے میں روشنی پھیلی تھی، مگر تہ خانے میں جاتی گول گول سیڑھیوں کے نیچے جاؤ تو وہاں بنی جیل اندھیر پڑی تھی. دیوار پر مشلیں روشن تھیں جن سے اتنا نظر آتا تھا کہ بڑے سے کمرے میں دو اطراف میں کوٹریاں بنی ہوئی تھیں جن کے سلاخ دار دروازے ہیں اور درمیان میں گزرنے کا راستہ ہے. ایسے ہی ایک کوٹری میں بیڑیوں میں بندھا ایڈم موجود تھا. زمین میں اکڑوں بیٹھے، ہاتھوں میں سر گرائے، وہ حیران پریشان سا لگ رہا تھا. بار بار پیشانی پہ آتے بال، کبھی آنکھوں میں غصہ در آتا اور کبھی مضطرب ہو جاتا. سارا دن گزر گیا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کوئی حال پوچھنے آیا. باقی دونوں قیدی جو اس کے ساتھ کوٹری میں بند تھے مسلسل آؤ بقا کر رہے تھے اور بار بار اپنا قصور بھی وہ پوچھتے جا رہے تھے، مگر پہرے داروں کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگتی تھی. اوپر محل کی 12 دریوں سے گزر کے شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں آؤ تو کھڑکیوں کے ریشمی پردے ہٹے ہوئے تھے اور ڈھلتے سورج کی دم توڑتی روشنی اندر جھانک رہی تھی. تالیہ اسی زرتار لباس میں ملبوس بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی. کنیز شریفہ ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی. نظریں دائیں سے بائیں گھماتی وہ تالیہ کو ٹہلتے دیکھ رہی تھی. آپ پریشان ہیں شہزادی؟ صرف پریشان؟ وہ رکی اور بگڑ کے اسے دیکھا. میں بہت زیادہ پریشان ہوں شریفہ. میرے سامنے میرے باپا نے ایک شخص کی گردن مار دی. اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا جیسے وہ کتنی دفعہ دھو چکی تھی. مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. اور مجھے دیکھو، میں بھرے بازار سے 3 دکانداروں کو گرفتار کروا لائی اور اب مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا کروں. وہ تقریباً روحانسی ہو گئی تھی. شہزادی، جب بھی کوئی قیدی گرفتار ہو کے آتا ہے تو بندھارا اس کو سزا سنا دیتے ہیں، یا اگر ان کے مزاج اچھے ہوں تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے. شریفہ محل میں عرصے سے کام کر رہی تھی. 5 دن پہلے آنے والے نئے بندھارا سے عہد وفا کرنے سے پہلے وہ پچھلے بندھارا کی کنیز بھی رہی تھی. آپ ان کو معاف کر سکتی ہیں یا سزا سنا سکتی ہیں. معاف کرنے سے تو میں کمزور لگوں گی. ہرگز نہیں. اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، پھر پلنگ کے کنارے پہ بیٹھی اور دونوں ہتھیلیوں سے دائیں بائیں پلنگ کی ریشمی چادر کو بھینچ لیا. وہ مضطرب بے چین سے لگتی تھی. ان تینوں نے گستاخی کی تھی اور ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. شریفہ نے گہری سانس لے کے افسوس سے سر جھٹکا. شہزادی کا رہا سہا رعب جو کل تک شریفہ نے محسوس کیا تھا، اس کے بچگانہ رویے کے باعث اب اس کے دل سے جانے لگا تھا. سو وہ گردن پوری اٹھائے کھل کے بولنے لگی. شہزادی، آپ اب ایک قدم اٹھا چکی ہیں. اب آپ کو شرمندگی سے بچنے کے لیے اس پہ قائم رہنا چاہیے. شرمندگی؟ شہزادی یان سوفو کو جانتی ہیں آپ؟ وہ چینی بادشاہ کی صاحبزادی ہے. چند ماہ قبل وہ سلطان مرسل سے شادی کرنے کے لیے اپنے والد کی رضامندی کے ساتھ ایک بڑے چینی قافلے کے ہمراہ ملاقہ آئی. وہ بوکی یعنی چینی پہاڑی والے محل میں قیام پذیر ہے، مگر ان کا اکثر یہاں آنا جانا رہتا ہے. یہ چند ماہ ان کی شادی کی تیاریوں میں گزر گئے. 2 ہفتے پہلے ان کی اور سلطان مرسل کی شادی ہے. شہزادی یان سوفو نے ان چند ماہ میں بہت سے اپنے تعلقات بنا لیے اور وہ سلطان کے فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے. انہوں نے ہی الور سونگائی کے لوگوں پر ظلم ڈھایا اور وہ آپ کے والد کی دشمن ہے. ان کو خبر مل گئی کہ آپ جذباتی فیصلے کرتی ہیں تو وہ آپ کو شرمندہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تالیہ کے کندھے ڈھیلے پڑے اور رنگت پھیکی پڑ گئی. شہزادی وہ سبھاؤ سے سمجھانے لگی. آپ کو قیدیوں کو سزا دینی ہوگی. سزا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے. میں ان کو سخت سے سخت سزا دوں گی. ان سے بھاری مشقت کروائی جائے گی. ایسے ٹھیک رہے گا؟ بالکل شہزادی، یہ بہترین رہے گا. تالیہ ایک دم کھڑی ہوئی، جیسے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے گردن کڑا کے بولی. میں خود اپنے سامنے ان کو سزا سناؤں گی. مجھے قید خانے میں لے چلو. جو حکم آپ کا شہزادی. شریفہ نے گہری سانس لے کر تالیہ کے چہرے کو دیکھا جو تائی سیان کی گردن مار دینے کے بعد سے مرجھایا ہوا تھا، اب کھل اٹھا تھا. ایڈم سر جھکائے نڈھال پڑا تھا جب اس نے اس کے قریب آتے قدموں کی چاپ سنی. وہ چونک کے سیدھا ہوا. کونے میں لگی گول گریل سے چند افراد نیچے اتر رہے تھے. ایڈم تیزی سے کھڑا ہوا. اسے سرخ و سنہری لباس کی جھلک دکھائی دی تھی. نیچے آنے والوں میں سب سے آگے تالیہ تھی. اس کا لمبا لباس زمین پر جھاڑو دے رہا تھا اور وہ ہاتھ باہم پھنسائے بہت شان سے چلتی ہوئی سلاخ دار دروازے تک آئی تھی. سر کا تاج نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا. باقی دونوں قیدی بھی شہزادی کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے تھے. اتنا تو بتا دیں کہ آپ نے مجھے کیوں پکڑوایا ہے شہزادی صاحبہ؟ ایڈم سلاخوں کو پکڑے روحانسا ہو کے بولا. صبح سے بھوکا پیاسا پڑا ہوں، کوئی پوچھنے تک نہیں آیا. اچھا فائدہ ہوا ہمیں آپ کے شہزادی ہونے کا. شہزادی نے چنبے سے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے سپاہیوں کو مخاطب کیا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں خود نہیں سمجھ پا رہا. سپاہی نے لا علمی ظاہر کی. ایڈم نے افسوس سے ان دونوں کو دیکھا جو نا سمجھی سے ایڈم کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے. آپ کی یہ اداکاری میرے اوپر گراں گزر رہی ہے چیتالیہ. آپ سمجھتی کیا ہے مجھے؟ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میرے اندر سیل ڈالے جاتے ہیں کیا؟ وہ کوفت سے سپاہیوں کی طرف گھومی. پھر ایڈم نے دیکھا کہ وہ باری باری تینوں کی طرف اشارہ کر کے ان کو ہدایت دے رہی تھی. زبان انجان تھی، مگر جیسے ہی باقی دونوں قیدیوں نے اس کے الفاظ سنے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے نیچے کو جھک گئے. ایڈم ہیجان میں کھڑا رہ گیا. وہ آخر کیا حکم دے رہی تھی؟
تالیہ انہی اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی سلاخ دار دروازے کے قریب آئی اور اپنے مرمری ہاتھوں سے ایک سلاخ تھامی، پھر قدرے برہمی سے ایڈم کو دیکھ کے اسی انجان زبان میں کچھ بولی، جیسے اس کی سرزنش کر رہی ہو، سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے رہی ہو۔ مجھے کچھ کھانے کو بھجوا دے یار، وہ پنجرے والے کم از کم کھانا تو اچھا دیتے تھے۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ تالیہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پلٹ گئی۔ اس کی میت میں سپاہی بھی مڑ گئے۔ چند لمحوں میں وہ لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ ایڈم سلاخوں کے قریب آیا اور آہستہ سے اپنا جوتا اس شے کے اوپر رکھا جو تالیہ کے ہاتھوں سے پھسل کے نیچے جا گری تھی۔ وہ چند لمحے دم سادے وہاں کھڑا رہا، پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ دوسرے قیدی وہ نڈھال سے واپس بیٹھ گیا اور پہرے دار اس طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ دھیرے سے وہیں بیٹھتا گیا اور پھر آہستہ سے وہ شے اٹھائی۔ وہ ایک ننھا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ ایڈم نے اسے کھولا، مشعل کی پھڑپھڑاتی روشنی میں غور سے پڑھا۔ اس پہ انگریزی میں لکھا تھا، مجھے پلان بنانے آتے ہیں ایڈم، مگر تمہیں صرف کتابیں پڑھنا آتی ہیں۔ ایڈم نے پیغام کو مٹھی میں دبا لیا اور بے چینی سے پہلو بدلا۔ تالیہ کے ہر پلان میں مجھ پہ طنز کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ شام ڈھلتے ہی محل کی بیرونی دیوار پہ لگی قندیلیں روشن ہونے لگیں تو سارا محل دور سے جگمگاتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ محل کے اندر بہت سے چکور باغ تھے۔ ایسے ہی ایک باغ کے وسط میں تالاب بنا تھا جس کے اندر سنگ مرمر کا نلاہٹ مائل فرش بچھا تھا۔ دیواروں پہ جگمگاتی مشلوں کے باعث تالاب کا پانی جھلملاتا دکھائی دے رہا تھا۔ تالاب کے ذہنوں پہ تالیہ بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے آنکھیں بند کیے وہ مغموم سی بیٹھی نظر آتی تھی، یا شاید وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ برآمدے سے شریفہ تشتری اٹھائے گزر رہی تھی۔ تالیہ کو بے خبر پا کے اس نے رفتار تیز کر دی۔ محل کے اندر دیواروں پہ جا بجا قندیلیں اور لالٹینیں لگی تھیں۔ کئی موم بتیوں کے سٹینڈ تھے، چھتوں سے روشن فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ زرد روشنی ماحول کو مزید پرفسو و خوابناک بنا رہی تھی۔ شریفہ تیزی سے اوپر آئی اور شہزادی تاشا کی خوابگاہ کا دروازہ کھولا۔ پہرے داروں کو وہ پہلے ہی بھیج چکی تھی۔ دروازہ پھیڑ کے وہ اندر آئی اور جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ اس میں بڑے بڑے دراز بنے تھے، وہ ایک ایک کو کھولنے لگی۔ شام میں اس نے دیکھا تھا کہ تالیہ نے اس کے آتے ہی کوئی شے تیزی سے گاؤ تکیے کے پیچھے چھپا دی تھی۔ وہ کوئی ریشمی گلابی رومال میں بندھی شے تھی جو شریفہ کے ذہن میں کھٹک گئی تھی۔ آخر شہزادی کا راز کیا تھا؟ اس نے بستر کے ساتھ رکھا صندوق کھولا، چیزیں اوپر تلے کی۔ کونے میں وہ اسے نظر آ ہی گیا، گلابی ریشم میں لپٹا کوئی بنڈل ہو جیسے۔ شریفہ مسکرائی اور اسے نکال کے چہرے کے سامنے لائی۔ یکدم کمرے میں جلتی قندیل بجھ گئی، ایک دم سارے میں اندھیرا چھا گیا۔ شریفہ چونک کے گھومی۔ کھڑکی کے پٹ اچانک سے کھل گئے تھے اور تیز ہوا کے باعث پردے اڑتے جا رہے تھے۔ آسمان پہ بادل گرج رہے تھے، وقفے وقفے سے بجلی بھی چمکتی۔ ہوا نے ہی قندیل بجھائی تھی۔ شریفہ قندیل لیے آگے بڑھی، مگر اسی پل بجلی چمکی تو سامنے کوئی ہیولا سا نظر آیا۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی، اندھیرا دوبارہ چھا گیا۔ کنیز ریشمی رومال میں لپٹی شے سینے سے لگائے ایک قدم پیچھے ہٹی، دل زور سے دھڑکا۔ کل رات کیا ہوا تھا شریفہ؟ بجلی دوبارہ چمکی تو پل بھر کو کمرہ روشن ہوا۔ کھڑکی کے سامنے وہ کھڑی تھی، اس کے کھلے سنہری بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ آنکھیں شریفہ پر جمی تھی اور آواز یہ وہ آواز نہیں تھی جس میں وہ 2 دن سے اس سے بات کرتی آ رہی تھی۔ یہ تو لگتا تھا جیسے کوئی اور عورت ہے۔ کل رات تمہیں یاد ہے کیا ہوا تھا شریفہ؟ نیم اندھیرے میں وہ سرخ لباس کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ شریفہ خوف سے پیچھے ہونے لگی۔ تم رات کے دوسرے پہر کسی کھٹکے سے اٹھی تھی، تم نے اپنے کمرے میں کوئی آہٹ سنی تھی، یاد ہے؟ تم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بلی کی آواز آئی تو تم مطمئن ہو گئیں۔ تالیہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ شریفہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے ٹکرائی۔ تم دوبارہ سو گئیں، پھر تم نے کوئی آہٹ نہیں سنی کیونکہ بلی کوئی آہٹ پیدا ہی نہیں کرتی۔ وہ دبے قدموں آتی ہے، سانس بھی نہیں لیتی، آہستہ آہستہ وہ تمہاری موجودگی میں۔ بجلی کڑکی تو کمرہ روشن ہوا اور کھلے بالوں والی حسین شہزادی نظر آئی۔ اس کی تیز آنکھیں اور وہ آنکھیں شریفہ کا خون منجمد ہونے لگا۔ تمہاری موجودگی میں وہ تمہارے سارے سامان کی تلاشی لے لیتی ہے مگر سانس لینے کی آواز بھی نہیں نکالتی، اور اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے، مگر اس شے کے ساتھ۔ شہزادی میں آپ کے کمرے میں صرف صفائی کے لیے، اس نے کہنا چاہا مگر پھر تالیہ کے الفاظ پہ چونکی۔ کرنٹ کھا کے اپنے ہاتھوں میں موجود شے کو دیکھا۔ جی اسے کھول کے تو دیکھو کہ یہ کیا ہے۔ باہر وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی، بارش کی بوندیں تڑ تڑ برسنے لگی تھیں۔ ایسے میں شہزادی عجیب سے نظروں سے اسے دیکھتی قندیل کے پاس رکی اور سلائی لگا کے اسے آنچ دکھائی۔ شعلہ سا بھڑکا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ شریفہ نے تیزی سے رومال اتارا، اندر چند کاغذ سیدھے رکھے تھے اور وہ دراصل کاغذات کا ایک بنڈل تھا۔ شہزادی آگے بڑھی اور کھڑکی بند کر دی، پھر پردے جھٹکے سے برابر کیے، ہوا کا راستہ رک گیا۔ بارش کی تڑاتڑ ختم ہو گئی، اب صرف زرد روشن کمرہ تھا، اور شریفہ جو ان کاغذوں کو کھول کے دیکھ رہی تھی، پہلے صفحے پہ نگاہ دوڑائی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بے یقینی سے چہرہ اٹھا کے تالیہ کو دیکھا جو گردن اٹھائے شان سے مسکرا رہی تھی۔ یہ تمہارے خطوط ہیں جو تمہارے نام لکھے ہیں کسی نے؟ بھلا کس نے؟
شہزادی نے لمحے بھر کو سوچا، سابق بندھارا کی فوج کے جرنیل بھوپالن نے، وہ پہلے اسی محل میں رہتا تھا، تم سے محبت بھی کرتا تھا، مگر اب وہ تمہیں خط لکھ کے مراد راجہ کی فوج اور اس کے رازوں کے بارے میں سوال کرتا رہتا ہے۔ وہ مفرور ہے اور میرے باپا کے آدمی اس کی تلاش میں ساری سلطنت میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ وہ تم سے رابطے میں ہے؟ خطوط شریفہ کے ہاتھ سے پھسل گئے، وہ ایک دم دوڑتی ہوئی آئی اور تالیہ بنت مراد کے قدموں میں گر گئی۔ شہزادی میری جان لے لیجیے، مگر خدارا میرا یقین کریں، میں نے اس کو کبھی کوئی راز نہیں بتایا۔ تالیہ تیزی سے جھکی اور جھٹکے سے اسے کندھے سے دبوچ کر اوپر کھڑا کیا۔ جان لے لوں گی تمہاری اگر تم دوبارہ میرے قدموں میں گری۔ میرے سامنے ایک انسان کی طرح کھڑے ہو کے بات کیا کرو شریفہ، یوں جانوروں کی طرح قدموں میں نہ گرا کرو۔ وہ غصے سے گرائی تو شریفہ ہاتھ باندھے سیدھی کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے سفید پڑ چکا تھا۔ شہزادی میں قسم کھاتی ہوں میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، میں جانتی ہوں۔ تالیہ نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور گہری سانس بھری۔ جو خط تم نے اسے کل لکھا تھا اور ابھی بھیجا نہیں تھا، وہ میں نے پڑھ کے واپس رکھ دیا تھا۔ تم نے اسے کچھ نہیں بتاتی، میں جانتی ہوں، کیونکہ تمہیں محل کا عیش و آرام پسند ہے۔ تم اس سے صرف محبت بھری باتیں کرنا چاہتی ہو، مگر وہ صرف تم سے دفاعی حکمت عملی کے رازوں کے بارے میں جاننے کے لیے رابطہ رکھتا ہے۔ البتہ وقفہ دیا، کوئی صرف اس کے خط پڑھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ رازوں کی تجارت دو طرفہ ہے۔ شریفہ نے گھبرا کے نفی میں سر ہلایا۔ خدارا راجہ کو مت بتائے گا، آپ جو کہیں گی میں کروں گی۔ خدا کے لیے شہزادی مجھے معاف کر دیں، بدلے میں آپ مجھ سے جو چاہیں کروا لیں۔ تالیہ نے نزاکت سے چہرے پہ آئی سنہری لٹ پیچھے کی۔ تمہاری باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں، مگر یہ تم دل سے نہیں کہہ رہی، تم اندر ہی اندر یہ سوچ رہی ہو کہ صبح ہوتے ہی تم یہ خط میرے کمرے سے چرا لوگی اور دوبارہ سے میرے باپ کے ساتھ مل جاؤ گی، ہے نا؟ شہزادی تمہیں کیا لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ میں نہیں دیکھ رہی کہ تم کس کس وقت میرے باپا سے مل کے آتی ہو اور ان کو میری ہر بات کی خبر دیتی ہو؟ چھپ کے کسی کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے کام میں تم مجھ سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ تم ابھی تاشا بنت مراد کو جانتی نہیں ہو۔ شریفہ نے خفت سے آنکھیں جھکا لی۔ شہزادی آگے بڑھی اور نیچے گرا بنڈل اٹھایا، پھر واپس صندوق تک گئی اور اسے اندر ڈال کے بے نیازی سے ڈھکن گرا دیا۔ پھر اسی شان سے واپس گھومی۔ یہ خط اب اسی جگہ رہیں گے اور تم چاہو تو ان کو واپس چرا سکتی ہو، لیکن بات یہ ہے شریفہ کہ تاشا بنت مراد سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں چرا سکتا، کیونکہ وہ پلنگ تک آئی اور تکیے تلے سے ایک بنڈل نکالا، پھر اوپر کاغذ اٹھا کر کے شریفہ کے سامنے لہرایا۔ کیونکہ تاشا صرف شہزادی نہیں ہے، وہ ایک ساحرہ بھی ہے جسے دنیا کا ہر کام کرنا آتا ہے۔ شریفہ نے چہرہ اٹھا کے اس کاغذ کو دیکھا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت اور الجھن سے پھیلتی گئی۔ یہ اس جرنیل کا خط ہے شریفہ، اور اس پہ اس کی مہر بھی لگی ہے، اور اس میں وہ تمہاری راجہ مراد کے خلاف مدد پر تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ خط تو میں نے کبھی نہیں پڑھا، درست، کیونکہ اس نے یہ خط تمہیں کبھی نہیں لکھا، یہ خط میں نے لکھا ہے، اس کی لکھائی میں اس کی مہر لگا کے چند منٹوں میں نے ایک پورا خط لکھ لیا۔ نقول تیار کرنا میرے اوپر بہت آسان ہے شریفہ۔ کنیز نے حیرت، الجھن اور خوف سے اسے دیکھا، ہاتھ پھر سے جوڑ دیے۔ شہزادی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ جس دن یہ خط میرے صندوق سے غائب ہوئے نا، اس دن میں اس طرح کے 50 نئے خط بنا کے راجہ مراد کو دکھا دوں گی۔ جرنیل کی خفیہ مہر اور لکھائی وہ پہچانتے ہیں، اور میں ان خطوط میں وہ باتیں لکھوں گی کہ راجہ تمہاری گردن ایک لمحے میں اتار دے گا۔ کہہ کے اس نے جعلی خط زور سے بستر پر پھینکے۔ شریفہ کو خوف سے جھٹکا سا آیا۔ میں تاشا پہ سونا ہوں، اور جو چیز ایک دفعہ دیکھ لوں وہ مجھے نہیں بھولتی۔ میرے دماغ سے تم ان خطوط کو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کنپٹی پہ انگلی سے دستک دی، کبھی نہیں چرا سکتی۔ شہزادی، شریفہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے چہرہ جھکا لیا۔ میں آج سے آپ کی غلام ہوں۔ راجہ نے مجھے آپ کی جاسوسی کرنے کا کہا تھا، اور میں یہ صرف اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں ان کی غلام تھی، مگر آج سے مجھے یہ سب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ میں آپ کے لیے وہ سب بھی کروں گی جو میں کسی اور کے لیے نہیں کرتی۔ بس مجھے معاف کر دیجیے شہزادی۔ وہ دوبارہ جھکنے لگی، مگر تالیہ کی تنبیہ یاد آئی، سو ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ تالیہ مسحری تک آئی، ایک شان سے لباس پھیلا کے اس پہ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، پھر گالوں پہ جھولتی سنہری لٹ دو انگلیوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے گویا ہوئی، تم آج سے نہ صرف میری کنیز ہو بلکہ اس محل میں میری آنکھیں اور میرے کان ہوگی۔ تم میرا ہر حکم بلا چوں چرا مانو گی، تم میرے لیے ہر وہ کام کرو گی جو میں تمہیں کہوں گی۔ اس کے بدلے میں تمہیں اچھا مال اور اچھی خوراک دوں گی، اور سب سے بڑھ کے میں تمہیں عزت دوں گی۔ میں تمہیں اپنے پیروں کو چاٹنے سے بچاؤں گی، میں تمہیں ایک انسان کی طرح رکھوں گی، لیکن جس دن تم نے میری بات نہ مانی اور مجھ سے غداری کی، اس روز میں تمہاری جان لے لوں گی۔ آخری الفاظ چبا چبا کے ادا کیے۔ اس کی آنکھیں شریفہ کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ وہ فوراً سے بولی، آپ مجھے ہمیشہ وفادار پائیں گی شہزادی۔ میں نے محل سے کبھی کوئی غداری نہیں کی، نہ کروں گی۔ آپ حکم دیجئے، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ تالیہ نے ایک انگلی اپنے کان کے آویزے پہ پھیرتے ہوئے سوچتی نظروں سے شریفہ کو دیکھا۔ آج جب ہم بازار گئے تھے تو وہاں ایک عمارت تعمیر ہو رہی تھی۔ وہ اور اس کے سامنے والی حویلی کس کی ہے؟
وہ شریفہ نے جلدی جلدی ہتھیلی کے پوچھ سے آنسو رگڑے اور بتانے لگی، وہ دونوں حویلیاں ابو الخیر کی ہیں، وہ ملاقہ کا سب سے بڑا تاجر ہے، بہت مال بیٹوں اور غلاموں والا۔ کس چیز کا تاجر ہے وہ؟ مچھلی، گوشت اور مسالوں کا۔ وہ ہندوستانی تاجروں سے سخت خار کھاتا ہے، ان کے مسالے چرا لیتا ہے یا خراب کروا دیتا ہے اور اپنے مسالے مہنگے دام بیچتا ہے۔ وہ رئیس ہے اور اس کے ہاتھ سلاطین، وزراء اور عمرا کا روز کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ راجہ مراد کا خاص دوست ہے وہ۔ اور وہ لوگ جو عمارت تعمیر کر رہے تھے وہ کون ہے؟ وہ اس کے غلام ہیں۔ عام لوگوں کی طرح وہ منڈی سے غلام نہیں خریدتا، بلکہ لوگوں کو اغوا کر کے زبردستی غلام بنا لیتا ہے، پھر ان سے مفت میں کام کرواتا ہے۔ برسوں سے لوگ اس کے پاس یوں ہی قید ہیں، مگر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر بندھارا کا دوست ہوتا ہے۔ تو کیا سارے غلام ہمیشہ اس کے پاس قید رہتے؟ نہیں، وہ چند غلاموں کو جو کسی ہنر سے آراستہ ہوں اور دیکھنے میں تنومند اور مضبوط ہوں، ان کو وہ الگ کر لیتا ہے۔ تالیاں چون کے سیدھی ہوئی، اچھا، اور ان کو وہ اچھی خوراک دیتا ہے نا، تاکہ وہ صحت مند رہیں۔ شریفہ نے سر ہلایا، جی ہاں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انہیں سارے ہنر سکھاتا ہے اور انہیں خوب تیار کر کے ہر تھوڑے عرصے بعد نیلامی میں بیچ دیتا ہے۔ نیلامی؟ وہ چونکی انسانوں کی نیلامی؟ اس کا دل ڈوبا۔ جی شہزادی، چین میں بھی تو ہوتی ہوں گی نیلامیاں۔ اس کا انداز دفاعی مگر مغموم ہو گیا۔ بڑے بڑے عمرا اور شہزادے ایسی نیلامیوں سے اپنے لیے خاص غلام خریدا کرتے ہیں۔ وہ رکی، کیا آپ اس کے پاس سے کسی غلام کو خریدنا چاہتی ہیں؟ جو میں چاہتی ہوں وہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم وہ نہ کر سکو، لیکن اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کام تم کو ہی کرنا ہے ہر صورت۔ اس کے الفاظ سرد تھے اور سنگین بھی۔ دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ دیوار پہ لگی قندیل ہلکی سی پھڑپھڑا رہی تھی، باہر تڑا تڑ بارش برسے جا رہی تھی۔ اول خیر کی حویلی کے باورچی خانے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے تھے، ان کے اندر فرش پہ بھوسے کے بستر تھے اور دروازوں کی جگہ پردے لہرا رہے تھے۔ ایسے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا، بازوں کا تکیہ بنا کے سر کے تلے رکھا اور گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ باہر بارش موسلا دھار برس رہی تھی، وقفے وقفے سے بجلی چمکتی اور اوپر لگے روشن دان سے اندر آ کے سارا کمرہ روشن کر دیتی۔ روشن دان چند فٹ ہی اونچا تھا اور شیشے کا بنا تھا، اس کے علاوہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہ تھی۔ یکدم پردہ ہلکا سا سرکا اور ننھی سی آریانہ اندر داخل ہوئی، کھلے بالوں میں سفید ہیئر بینڈ لگائے، سفید فراک پہنے وہ آہستہ سے ایک دیوار سے جا لگی اور اداسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، وہ چھت کو تکتے ہوئے بڑبڑایا، آپ دکھی ہیں نا؟ ہونا بھی چاہیے، آخر آپ ایک قیدی ہیں، وقت کے قیدی، اس گندے میلے احاطے میں پھنسے قیدی، جہاں کبھی کوئی آپ کو زخمی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، جہاں یہ آپ سے جانوروں کی طرح کام کرواتے ہیں۔ آپ کو اب اس زندگی اور خدا سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کو تلخ حقیقت سے روشناس کروا رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں جب لا پڑھ رہا تھا تو میں کیا بننا چاہتا تھا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے بولا تو چڑ سی گئی۔ آپ کو اپنی قسمت کو کوسنا چاہیے، آپ کو رونا چاہیے، آپ کو اچھی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ میں شیف بننا چاہتا تھا۔ وہ چھت کو دیکھ کے مسکرایا، مجھے کھانے سے محبت تھی، سلاد کے پتوں کا رنگ، آگ پہ پیاز بھوننے کی خوشبو، اسٹیک کے پکنے کی آوازیں، مکئی کے دانوں کی ساکھ، مجھے کھانے سے محبت تھی آریانہ۔ اور مجھے کچن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے سبزیاں کاٹنے میں جو مزہ آتا تھا اور وہ کسی چیز میں نہیں آتا تھا، مگر میں اتنا مصروف ہوتا تھا کچھ نہیں بنا پاتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے یاد کر کے کہہ رہا تھا، چہرے پہ زخم کے نشان ابھی تک نظر آ رہے تھے، شیو تازہ کی تھی مگر بلیڈ سے چند خراشیں پڑ گئی تھیں۔ ڈیڈ، اس مایوسی اور بددلی کو دیکھیں جو آپ کے ارد گرد پھیلی ہے، یہ کچرا، یہ انسانوں کو جانوروں کی طرح استعمال کرنا۔ ڈیڈ، اس کا دماغ آریانہ کے روپ میں اس کو یاد کروا رہا تھا کہ اسے دنیا کے دوسرے اکثر لوگوں کی طرح صرف برا ہی سوچنا ہے، مگر وہ اپنے دل سے کچھ اور کہے جا رہا تھا۔ شادی کے بعد ویسی اسرا کھانا بناتی تھی، پھر میں سیاست میں آ گیا امریکہ میں۔ جب میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑنے نکلا تو میرے ساتھ پی آر کے لوگ ہوتے تھے ہر وقت، اور جب میں مشہور ہوتا گیا تو میرا اسٹاف بڑھتا گیا، لوگ میری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں ملائیشیا واپس آیا تو میرا نام مزید بڑھ گیا، پرائیویسی ختم ہو گئی، ملازم، کنسلٹنٹ، کمپین اسٹاف، باڈی مین، ہر وقت کوئی نہ کوئی ساتھ چپکا ہوتا تھا۔ سیاست، ٹی وی شوز، پبلک، میرا ایک بزنس فیس تھا، مجھے اپنا امیج کے مطابق کام کرنا تھا۔ میں کرتا رہا، بارش کی بوندیں گرتی رہیں، بجلی چمکتی رہی اور وہ بولتا رہا۔ آریانہ ساتھ ہی کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ ہر وقت میڈیا، رپورٹرز، مخالف سیاستدان، میری اپنی پارٹی کے لوگ اور میرا خاندان، میرے فینس میری ہر حرکت کو جج کر رہے ہوتے تھے، اور جب میں تنہا ہوتا تو بھی اتنا مصروف ہوتا کہ کچن میں قدم تک نہ رکھ پاتا۔ مگر وہ شوق کبھی ختم نہیں ہوا، میں قید تھا مجبوریوں اور کاموں میں، مگر اب میں آزاد ہوں۔ آپ قید ہیں ڈیڈ؟ وہ روحانسی ہوئی، ہر چیز میں مثبت پہلو دیکھنا چھوڑ دیں ڈیڈ۔ نہیں، میں آزاد ہوں، پہلی دفعہ میں آزاد ہوا ہوں آریانہ۔ اس نے نظروں کا زاویہ موڑا، مسکرا کے دیوار سے لگی پریشان اور ڈری ہوئی لڑکی کو دیکھا۔
مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، کوئی میرا اسکینڈل نہیں بنائے گا، کوئی مجھے جج نہیں کرے گا، میں کبھی اتنا آزاد نہیں ہوا، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے اس ملک کو نہیں چلانا، مجھے کوئی پارٹی نہیں چلانی، دیکھو ارد گرد یہاں کوئی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، مجھے کسی کے سامنے اپنا بزنس فیس قائم نہیں رکھنا، میں آزاد ہوں اور میں اس باورچی خانے میں کھانا پکا سکتا ہوں۔ آپ پھنس چکے ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ وکٹم ہیں، میں مظلوم نہیں ہوں، میں نے اپنی مرضی سے وہ دروازہ پار کیا تھا، یہ میری چوائس تھی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں خوش ہوں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل وقت میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھوں گا، میں اس سے کچھ سیکھ کے ہی نکلوں گا، تمہارے باپ نے آج تک ہمت نہیں ہاری، گیو اپ نہیں کیا، تو اب وہ کیوں ہمت ہارے گا؟ نکل تو میں آؤں گا اس سے، مگر مجھے اس قید کو بھی ایک تجربے جیسا سمجھنا ہے جو مجھے کچھ سکھائے، مجھے اس سے بہتر انسان بن کے نکلنا ہے، زیادہ آزاد۔ آپ کو ڈرنا چاہیے کہ یہ جنگلی لوگ آپ کو مار نہ دیں، مرنا کیا ہوتا ہے آریانہ؟ اس نے گہری سانس لی اور بازوں کا تکیہ سر تلے رکھے دوبارہ سے اوپر دیکھنے لگا۔ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جانا، اور جب آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہو تو پچھلی کے فائدے نقصان بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگر مار بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ میں موت سے نہیں ڈرتا، موت بھی صرف ایک تجربہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے وہاں کتنی اچھائی اور پازیٹیوٹی پھیلا کے جاتا ہوں۔ جب انسان کو یہ ایمان آ جاتا ہے نا تو وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اس نے پھر سے دیوار کو دیکھا تو اب وہاں آریانہ نہیں تھی، وہ اپنے تمام تر وہموں اور خدشات سمیت غائب ہو چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، اس کی مثبت سوچ نے اندر سر اٹھاتے منفی پن کو شکست دے دی تھی۔ گہری سانس لے کے اس نے آنکھیں بند کر لیں، بارش اب ہلکی ہو چکی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح قدیم علاقہ پر طلوع نہیں ہوا تھا، نارنجی لکیریں جامنی آسمان پہ بکھری تھی، جب سپاہی ان تین قیدیوں کو اپنے نرگے میں لیے محل کے سبزہ زار پہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پہ زنجیروں میں بندھے تھے اور وہ جھکے سروں کے ساتھ قطار میں چل رہے تھے۔ ایڈم سب سے پیچھے تھا اور اس کا چہرہ سب سے زیادہ لٹکا ہوا تھا۔ جب ہم واپس جائیں گے تو انشاءاللہ چیتالیہ کے خلاف عدالت میں گواہی دینے اور ان کو جیل بھجوانے والا پہلا شخص میں ہوں گا۔ وہ بار بار زنجیر میں مقید ہاتھ شیپ پہ پھیر کے تہیہ کرتا۔ سپاہی ان کو لیے گھوڑوں کے استبل تک آ گئے۔ تلوار کی نوک سے ایک سپاہی نے پہلے قیدی کو استبل کے اندر دھکیلا، وہ ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا۔ وہاں موجود مستعد کھڑے سپاہی نے کندھے سے پکڑ کے قیدی کا جائزہ لیا، پھر اس کو گھما پھرا کے دیکھا، پھر اس کی زنجیر کھول دی اور اسے کوئی پرمشقت کام سمجھانے لگا۔ قیدی مرے مرے انداز میں سر ہلانے لگا، پھر اس نے جھک کے کدال اٹھائی۔ سپاہی اس کو روب سے ہدایت دیتا ایک طرف لے گیا۔ تو یہ تھی ان کی سزا، ہر قیدی کو مشقت کرنی تھی۔ ایڈم بن محمد کا دل مزید بجھ گیا۔ دیگر سپاہی ان دونوں کو لیے آگے بڑھ گئے۔ محل کی عقبی طرف ایک جگہ بہت سے جنگی آلات رکھے تھے اور منہ اندھیرے ہی شاہی غلام ان کو بنانے اور ان کی صفائی پہ جت جاتے تھے۔ بھٹی جل رہی تھی اور لوہے کو اندر دہکایا جا رہا تھا۔ وہاں موجود سپاہیوں نے دوسرے قیدی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور فٹافٹ کام پہ لگا دیا۔ اب وہ ایڈم کو لیے مزید آگے آئے اور گم سم سا ان کے ساتھ چلتا رہا۔ چیتالیہ پہ ملائیشیا کے آئین کے مطابق چوری اور دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کو اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھنے اور ان سے مشقت کروانے کا مقدمہ بھی بنتا ہے۔ لب کاٹتے وہ سوچ رہا تھا۔ آسمان کی رنگت ہلکی ہوتی جا رہی تھی، وہ اسے لیے محل کی عمارت کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ بہت سے دروازوں پہ پہرے دار کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ وہ آگے بڑھتے گئے، پھر ایک اونچے اور بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے۔ ایڈم ذرا ٹھٹک کے آہستہ ہوا۔ وہاں شریفہ اور ایک دوسری کنیز کے ہمراہ وہ کھڑی تھی۔ تاج سر پہ سجائے بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی، سر پہ کپڑا تھا جو تاج سے نکلتا ہوا کمر تک گر رہا تھا۔ نیچے اس نے گہرا نیلا اور سنہری لباس پہن رکھا تھا۔ ایڈم کو دیکھ کے شان سے مسکرائی تھی۔ میری کیا سزا تجویز کی ہے چیتالیہ نے؟ اسے دیکھتے ہی خفگی سے بولا۔ کسی کو اس کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے تھے، نہ کسی نے توجہ دی، بس پہرے داروں نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ شہزادی کے سامنے کھڑا اپنی سزا کا منتظر تھا۔ جیسے میں نے آپ سے گیلری میں بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر آپ نے وہاں بھی خوب بابلہ مچایا تھا، ویسے ہی میں نے آپ سے اب بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے گرفتار کروا دیا۔ اور وہ غصے سے بولنے لگا، مگر شہزادی تاشا نے ہاتھ اٹھا کے نزاکت سے اشارہ کیا تو پہرے داروں نے جھٹ اس دروازے کے پٹ اندر کی طرف دھکیل دیے۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایڈم نے چونک کے دیکھا، اندر ایک طویل سا ہال تھا، جگہ جگہ مشلیں روشن تھیں، وہاں قطار در قطار لکڑی کے ریکس لگے تھے جن پہ ترتیب سے کتابیں سجی تھیں۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ یہ شاہی لائبریری ہے ایڈم، وہ اس کو دیکھ کے مدھم آواز میں بولی۔ پہرے دار اور کنیزیں اس کو اجنبی زبان میں بات کرتے دیکھ کے بھی خاموش رہے۔
جب شہزادی کچھ بول رہی ہو تو وہ گونگے بہرے بن جاتے تھے، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس کی تمام کتابوں کو نئی جلدیں عطا کرو گے، یعنی جلد بھی بناؤ گے اور اس کو چپکاؤ گے بھی۔ یوں تم ساری کتابیں پڑھ بھی لو گے جو قدیم ملے میں لکھی ہیں۔ ہمارے سکولز میں کلاسیکل ملے کی چند کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، تم نے بھی پڑھی ہوں گی۔ تم ذہین اور رسم الخط سے واقف ہو، چند دنوں میں الفاظ اور زبان پہ عبور حاصل کر لو گے۔ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک تم زبان نہیں سیکھو گے ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے جب تالیہ کہے کہ اس کے پاس پلان ہے تو اس پہ بھروسہ کیا کرو، کیونکہ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی، چہرہ سنجیدہ تھا اور وہ ہکا بکا سن رہا تھا۔ پھر کنیزوں و غلاموں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری شہزادی کو 7 زبانیں آتی ہیں، یہ قیدی تامل زبان بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی فضول گوئی نہیں سمجھ سکوں گی۔ اور غرور سے کہہ کے لباس پہلوؤں سے اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ کنیزوں و غلاموں کی گردنیں فخر سے اٹھ سی گئیں اور وہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ دوسرے سپاہی ایڈم کو لیے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ابھی تک ادھ کھلے منہ کے ساتھ بار بار گردن موڑ کے شہزادی کو دیکھتا تھا۔ اندر کتابیں ہی کتابیں تھیں، ایک دیوار سے دوسری تک، کتار در کتار ریکس، علم کے خزانے، قدیم کتابیں، ان کی خوشبو، مدھم جلتی روشنیاں، لکھائی کے لیے بنی میزیں، ان پہ رکھی سیاہی کی ڈبیاں، پرندوں کے پروں والے قلم۔ وہ مسحور سا گول گول گھوم کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سپاہی اب درستی سے اس کو کام سمجھانے لگا، جلد کیسے بنانی ہے اور کیسے کتاب پہ لگانی ہے۔ ایڈم نے بلاخر گہری سانس لی۔ چلو، اغوا اور حبس بیجا کی دفعات میں اپنے مقدمے سے میں نکال دوں گا۔ اس نے رحم دلی سے تالیہ کے بہت سے گناہ معاف کیے اور سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی مشقت سب سے دلچسپ تھی۔ اول خیر کی حویلی پہ وہ رات جب گہری ہونے لگی تو اس کی ساری کھڑکیوں کی روشنیاں دھیرے دھیرے گل ہوتی گئیں۔ ایسے میں باورچی خانے میں ہنوز لائٹ جل رہی تھی۔ سفید مونچھوں والا باورچی آستین چڑھائے، ڈوئی ہاتھ میں پکڑے، تندھی سے ایک کم عمر لڑکے کو جھڑک رہا تھا جو سر جھکائے مٹھیوں سے آٹے نما کوئی شے گوندھ رہا تھا۔ ادھر اس کا ہاتھ درست طریقے سے نہ مڑتا، ادھر باورچی ڈوئی کھینچ کے اس کے کندھے پہ مارتا۔ وان فاتح ٹوکری پہلو میں اٹھائے باورچی خانے میں داخل ہوا تو مچھلیوں کی بو بھی ساتھ ہی اندر آئی۔ ٹوکری کٹی ہوئی صاف مچھلیوں سے بھری تھی۔ جیسے اس نے میز پہ لا دھرا اور پھر ناگواری سے باورچی کو دیکھا جو اس لڑکے کو کوستے ہوئے ڈانٹ مار کے کام کروا رہا تھا۔ لڑکے کے آنسو بہہ رہے تھے اور شانے سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ فاتح خاموش کھڑا سے گھورتا رہا۔ باہر سے کسی نے آواز دی تو باورچی برے منہ بناتا باہر نکل گیا۔ لڑکے نے بھیگا چہرہ اٹھا کے گیلا میز نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ غصے والی شکل کیوں بنا رہے ہو؟ اگر میری مدد نہیں کر سکتے تو؟ اس کو جیسے آس ٹوٹنے کا دکھ تھا، الفاظ نہ سمجھ آئے ہوں۔ انداز بتاتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے اس پہ نہیں، تم پہ غصہ ہے۔ اگر کوئی تمہیں مار رہا ہے اور تم اس کا ہاتھ خود نہیں پکڑ سکتے تو کوئی تمہیں اس کے ظلم سے نہیں بچا سکتا۔ جب تک تم اپنے لیے نہیں لڑو گے کوئی تمہارے لیے نہیں لڑ سکتا۔ لڑکے کو البتہ سمجھ نہ آئی تھی، بس خفگی سے آنسو پونچھتا پھر سے آٹا گوندنے لگا۔ فاتح اپنی کوٹری میں آ گیا۔ البتہ رات سیاہ پڑ رہی تھی اور دھیرے دھیرے ساری حویلی نیند کی آغوش میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ البتہ بھوسے کے بستر پہ چت لیٹا کافی دیر بس چھت کو دیکھتا رہا۔ ذہن میں وہ آریانہ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی، دوسرا پہر گزرنے لگا جب ایک دم اسے لگا اوپر روشن دان سے کوئی سانپ گرا ہے۔ وہ کرنٹ کھا کے اٹھا اور چند قدم پیچھے ہٹا۔ پھر اندھیرے میں آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے دیکھا، وہ سانپ نہیں تھا، وہ روشن دان سے رسی لٹک رہی تھی۔ وان فاتح کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ رسی سے اوپر چڑھنا قطعاً مشکل نہ تھا۔ چند منٹ میں وہ روشن دان سے نکل کے اوپر آ گیا جہاں چھت کا شیڈ بنا تھا، طویل شیڈ جو مخروطی تھا اور اوپر عمارت کے مینار تک جاتا تھا۔ رسی وہاں چمنی سے بندھی تھی اور چمنی کے بعد وہ آرام دہ سی بیٹھی تھی۔ فاتح احتیاط سے اوپر چڑھتا اس تک آیا، پھر گردن گھما کے دیکھا، پہرے دار بہت نیچے تھے، وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تالیہ نے شاہی لباس کی بجائے سادہ کھلا سیاہ پاجامہ اور سیاہ لمبی قمیض پہن رکھی تھی۔ آلتی پالتی مار کے بیٹھی وہ سنہرے بالوں کا جوڑا بنائے بس سادگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب فاتح نے قدم روکے۔ شہزادی، سر کو خم دیا۔ وہ اٹھی نہیں، بس سر کو جنبش دی۔ تمانکو جگہ مخروطی تھی، ذرا ہلتی تو نیچے پھسل سکتی تھی۔ فاتح نے ادھر ادھر دیکھا۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ تالیہ گردن اٹھا کے اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتی مسکرائی۔ جو مجھے آتا ہے وہ میری جان بچا سکتا ہے، اور مجھے 2 ہی کام آتے ہیں، بلی کی طرح دیواریں پھلانگ کے دوسروں کے گھروں میں داخل ہو جانا اور کسی بھی آرٹ ورک کی ہو نقالی کر لینا۔ ان کاموں نے مجھے ایک کنیز کی وفاداری خرید دی اور وہ مجھے یہاں تک لے آئی۔ فاتح احتیاط سے اس کے ساتھ بیٹھا۔ تو کیا تم واقعی شہزادی تاشا ہو؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ جی ہاں، وہ تاشا جس کا ذکر آپ کتابوں میں پڑھتے تھے وہ میں ہی ہوں۔ وہ تمام کام جو اس نے کیے تھے وہ میں اب کروں گی۔ ماضی نہیں بدل سکتا۔ ہم دراصل تاریخ کو بدل نہیں رہے، بلکہ ہم اس وقت تاریخ میں موجود ہیں اور ہم تاریخ کو بنا رہے ہیں۔ تم نے بنگاریاں ملایو پڑھی ہے؟
وہ دونوں مخروطی چھت پہ بیٹھے تھے اور ان کو سامنے دور دور تک ملاقہ شہر، قدیم شہر پھیلا ہوا نظر آتا تھا۔ نہیں توانکو، اس نے فاتح کو دیکھ کے کہا۔ دونوں نے چہرہ ایک دوسرے کی طرف موڑ رکھا تھا۔ میں نے صرف شہزادی تاشا کا نام سنا ہے، میں نہیں جانتی کہ اس نے کون سے کارنامے انجام دیے تھے۔ میں جانتا ہوں، میں نے بنگاریہ ملایو پڑھی ہے۔ تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ تو مجھے بتائیے کہ میں یہاں کون سے بڑے کام کرنے جا رہی ہوں؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کتاب تمہارے بارے میں لکھی گئی تھی، مگر اس میں ان عظیم کاموں کا ذکر بھی ہے جو میں نہیں جانتا تم کر سکتی ہو یا نہیں، اس لیے میں تمہیں ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ تم اپنی فری ول کو استعمال کر کے اپنی مرضی سے جو کرنا ہے کرو۔ یا تو وہ کتاب جھوٹی تھی یا تم واقعی اتنی عظیم ہو جتنا کہ اس میں لکھا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ خیر، ایڈم کو تم اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ جو انعامات سے سن رہی تھی، اس کے بعد بدل دینے پہ بدمزہ ہوئی، ذرا سے شانے اچکائے۔ ہاں، وہ محل میں پورے عیش و آرام سے رہ رہا ہے، درجنوں غلام اس کی خدمت پہ مامور ہیں، 600 کتابیں اس کو مطالعے کے لیے پیش کی گئی ہیں، 3 وقت کا کھانا شاہی باورچی خانے سے آتا ہے۔ اس کا اور کیا چاہیے اس کو؟ مطلب تم نے اس کو شاہی لائبریری میں قید بامشقت پہ رکھ دیا ہے۔ اب یہ تو اپنی اپنی نظر کی بات ہے توانکو، چونکہ میری نظر مثبت ہے تو میرے خیال میں وہ بڑے آرام سے ہے۔ مزے سے بولی، مسکراہٹ دبائی۔ فاتح بھی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطنت ملاکا کا قدیم چاند آسمان پہ تیر رہا تھا اور ایسے میں وہ دونوں اس مخروطی شیر پہ بیٹھے اطراف سے بے خبر نظر آتے تھے۔ تم کیسی ہو؟ فاتح نے دھیرے سے پوچھا۔ میرے پاس پلان ہے توانکو، راجہ مراد مجھے چابی نہیں دیں گے، اس لیے میں ایڈم کو زبان سکھا رہی ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ رہ سکے۔ آپ کو بھی میں آپ کے مالک سے خرید کے محل میں لے جاؤں گی، پھر ہم اس چابی کو مل کے تلاش کریں گے۔ اور میں پوچھ رہا ہوں تم کیسی ہو تالیہ؟ وہ نرمی سے بولا تو تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ میں؟ وہ گمسم ہوئی۔ اپنے باپا سے اتنے عرصے بعد ملی ہو، اپنے ملک واپس آئی ہو، خوش ہو؟ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ یہ میرا ملک نہیں ہے، یہ میرے لوگ نہیں ہیں، میرا ملک صرف ملائیشیا ہے، 2016 کا ملائیشیا، اور مجھے اس میں واپس جانا ہے۔ اور تمہارے باپا؟ مجھے ان سے کوئی اپنائیت، کوئی محبت محسوس نہیں ہوئی، ہمارے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ میری فیملی صرف داتن ہے اور کوئی نہیں۔ وہ اداس ہوئی، چہرہ موڑ لیا۔ وہ دور اندھیرے میں ڈوبے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو تم محسوس کر رہی ہو، راجہ مراد کیسا محسوس کرتا ہے پتہ نہیں۔ میرا نہیں خیال ان کو مجھ میں کوئی دلچسپی ہے، انہوں نے پہلے ہی دن میرے پیچھے ایک کنیز کو لگا دیا، یا شاید تم فرض کر چکی ہو کہ تمہیں کوئی بھی انسان اپنی فیملی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے تم اپنی اصل فیملی سے مل کے بھی پر امید نہیں ہو۔ تم اپنی عزت نہیں کرتی تالیہ؟ اس نے شاکی نظریں فاتح کی طرف موڑی۔ میں 17 سال بعد ان سے مل رہی ہوں، مگر ان کے انداز میں کوئی محبت، کوئی والہانہ پن نہ تھا۔ تم اس سے 17 سال بعد مل رہی ہو، وہ تمہیں 5 دن بعد مل رہا ہے۔ 5 دن صرف تم اس سے دور رہی ہو، ظاہر ہے وہ نارمل ہوگا۔ کیا آریانہ کو کھونے کے 5ویں دن آپ نارمل تھے؟ الفاظ تھے کہ کیا؟ فاتح ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا اگر 5ویں دن اس چیئر لفٹ ٹریک پہ آپ جاتے اور وہ آپ کو مل جاتی تو کیا آپ اس سے محبت کا اظہار کرنے میں سرد مہری یا کنجوسی سے کام لیتے؟ میرا کیس مختلف ہے، میں 21ویں صدی کا باپ ہوں۔ پہلے زمانے میں لوگ اتنے سخت نہیں ہوتے تھے، باپ عموماً سخت ہوتے تھے۔ ہاں، اس نے گہری سانس بھر کے اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری دنیا اور اس دنیا میں بہت فرق ہے، اور اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے ہمیں راجہ مراد سے لڑنا پڑے گا۔ تم اپنے باپ کو اپنا دشمن کیوں سمجھتی ہو؟ کیونکہ وہ کوئی ہیرو نہیں ہے، وہ خطرناک ہیں، قاتل ہیں، ظالم ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، ان کی بھلائی کا وعدہ، اور پھر انہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے اس وعدے کو بھلا دیا اور ایک طاقتور عہدہ حاصل کر لیا۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں توانکو؟ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، سیاستدان۔ وہ لمحے بھر کو کچھ بول نہ پائی۔ میرے باپا ایک ظالم، خطرناک سیاستدان ہیں۔ تمہارے باپا صرف ایک سیاستدان ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تحمل سے کہہ رہا تھا، یہ سیاستدان سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی جنگ، کسی لڑائی کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، سوائے ایک چیز کے۔ کیا؟ دی آرٹ آف پالیٹکس۔ تالیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جو ہماری دنیا کے سیاستدان کرتے ہیں، ملک کا پیسہ چوری کرنا، لوگوں سے وعدے کر کے ووٹ لینا اور پھر ان کو بھلا دینا، طاقت کا غلط استعمال کرنا، یہ سب چیزیں اس 15ویں صدی کے ملاقہ میں فٹ نہیں ہوتی۔ اوہ تالیہ! وہ پیچھے ہوا اور بازوؤں کا تکیہ بنا کے نیم دراز انداز میں مخروطی شیڈ سے ٹیک لگا لی۔ تالیہ کو گردن موڑ کے اسے دیکھنا پڑا۔ وہ اوپر آسمان پہ نظر آتے تاروں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، یہ تو برے سیاستدان کرتے ہیں، میں تمہیں برا بننے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم راجہ مراد سے چابی حاصل کر سکتی ہو، اگر تم اس کو اسی کے انداز سے ہینڈل کرو۔ اور ان کا انداز جانتے ہیں آپ؟ کل ایک آدمی کی گردن اڑا دی، صرف عوام کو پیغام دینے کے لیے کہ ملک میں نیا بندھارا آ گیا ہے، ملک میں نئی شہزادی بھی تو آئی ہے۔ کیا شہزادی نے چند لوگ گرفتار کرنے کے علاوہ لوگوں کو کوئی پیغام دیا؟
میں طاقت کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں نہیں مار سکتی۔ گردنیں مارنا طاقت کے اظہار کا واحد طریقہ نہیں ہوتا، وہ برا ہے۔ تم اچھی ہو، تم اپنے طریقے سے اپنی طاقت کا اظہار کرو۔ طاقت کوئی ہموار زمین نہیں ہوتی، یا تو یہ اوپر جا رہی ہوتی ہے یا نیچے، تمہیں اس کو بڑھانا ہوگا۔ مگر کس طرح؟ وہ الجھن سے بولی پھر چونکی۔ آپ نے بنگاریہ ملائیو پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کچھ ایسا کیا کہ شہزادی تاشا نے محل میں آتے ہی طاقت کا اظہار کیا تھا؟ کیا کیا تھا میں نے؟ وہ بے چین ہو گئی۔ کیا تھا نہیں، کرو گی۔ اب تم جو کرو گی وہ تاریخ بنے گا، اور ابھی وہ کتابوں میں بھی لکھا جائے گا۔ وہی جو میں نے پڑھا ہے، یا تو وہ سچ ہے یا جھوٹ، مگر میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ تم حقیقت میں کیا کرتی ہو سکتا ہے مورخین نے کتابوں میں سچ نہ لکھا ہو۔ اس نے بددلی سے ابرو بھینچے۔ یعنی آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنی ہی نقل کر لوں جو تم سمجھو؟ ٹھیک ہے، پھر میں وہی کروں گی جو مجھے درست لگے گا، لیکن مجھے صرف ایک بات بتا دیں، شہزادی تاشا کا انجام کیا ہوا تھا؟ اسرا کہتی تھی اس کا انجام ٹریجک تھا۔ میں نے نہیں پڑھ رکھا، آپ نے تو پڑھا ہے نا؟ وہ چند ثانیے کو اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ کیا تمہارے باپا کے پاس چابی موجود ہے یا اس کو نئی بنانی پڑے گی؟ وہ بات ٹال گیا تھا۔ تالیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مت بتائیں، وقت خود ہی سب ظاہر کر دے گا۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے عجیب انداز میں وہ بولی، آپ کو کسی چیز سے خوف کیوں نہیں آتا؟ کبھی مایوس کیوں نہیں ہوتے آپ؟ وہ جو گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے بیٹھا تھا، اس بات پہ دھیرے سے ہنس دیا۔ میں نے زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں، مجھے بھی سیٹ بیک ملتے ہیں، مگر میں ایک دن کی بری باتوں کو صرف اس دن تک خود پہ طاری کرتا ہوں۔ اگلی صبح میں نئی امید اور فریش ذہن کے ساتھ اٹھتا ہوں، اپنے مقصد پہ فوکس کرتا ہوں۔ سب آپ جیسے نہیں بن سکتے، ظاہر ہے سب میرے جیسے نہیں بن سکتے، آسان تھوڑی ہے میرے جیسا بننا۔ تالیہ اداسی سے مسکرا دی، پھر گردن گھما کے نیچے پھیلے احاطے کو دیکھا۔ یہاں سے احاطے کی صرف چار دیواری نظر آتی تھی، تب بھی وہ پہرے داروں کی نظروں سے محفوظ تھے۔ میں اب چلتی ہوں، آپ نیچے اتر جائیں، آرام کریں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اسے سہج سہج قدم اٹھاتے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر لباس میں چھپا بٹوا نکالا۔ گیلا بٹوا اب سوکھ چکا تھا، اور اس میں پان فاتح کے ID کارڈ، کریڈٹ کارڈ، رقم اور پاپ کارن کے ٹکڑے اسی طرح رکھے تھے۔ وہ بٹوا واپس کرنے آئی تھی مگر نہیں کر سکی، نہ جانے کیوں۔ چند ساتوں بعد محل کے سبزہ زار پہ وہ خاموشی سے شریفہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ دونوں نے چگے پہن رکھے تھے اور ٹوپیاں سروں پہ گرا رکھی تھی۔ لائبریری کے سامنے وہ رکی اور چگے کی ٹوپی پیچھے گرائی تو پہرے دار اسے دیکھ کے چونکے، پھر ادب سے پیچھے ہٹ گئے۔ اندر فرش پہ کتابیں پھیلائے چمڑے کو کاٹتا ہوا ایڈم بیٹھا تھا۔ چراغ اور قندیلیں روشن تھیں۔ وہ گال تلے ہاتھ رکھے کتاب کے مطالعے میں منہمک تھا۔ ایک کتاب کی جلد چپکا کے اسے سوکھنے کے لیے سامنے رکھا تھا۔ آہٹ پہ وہ ہڑبڑا کے سیدھا ہوا، پھر جلدی سے سیدھا کھڑا ہوا۔ چگے والی شہزادی قریب آ رہی تھی، ساتھ کوئی نہ تھا، اور وہ شہزادی کو دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے چیتالیہ، اسکول میں ہمیں قدیم ملے میں لکھی چند کتابیں پڑھائی گئی تھیں۔ قدیم ملے بھی قدیم انگریزی کی طرح ہے۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے جوش سے بتانے لگا۔ تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر جوش قابل دید تھا، اور پہلی نظر میں اس کو انگریزی کی بالکل سمجھ نہیں آتی، مگر غور سے پڑھو تو زبان وہی ہے، صرف تلفظ اور ہجے مختلف ہیں۔ یہ قدیم ملے کی کتابیں میں تھوڑی بہت سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ صرف الفاظ کے ہجے زیادہ ہیں اور یہ لوگ ان کو مختلف طریقے سے ادا کرتے ہیں، ورنہ زبان تقریباً وہی ہے۔ تم نے بنگاریہ ملائیو پڑھی ہے، شہزادی تاشا کی داستان؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں تو کبھی دل ہی نہیں چاہا۔ یعنی تمہیں نہیں معلوم کہ شہزادی تاشا نے کون کون سے کارنامے انجام دیے تھے؟ نہیں چیتالیہ، مجھے نہیں معلوم، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پہلے وہ الجھا، پھر چونکا۔ میں سمجھ گیا، آپ ہر دفعہ کی طرح اس امتحان میں بھی چیٹنگ کر کے پاس ہونا چاہتی ہیں۔ آپ اس کتاب سے آئیڈیاز چرانا چاہتی ہیں۔ صحیح کہتے ہیں، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ چور ہیرا پھیری سے جائے یا نہ جائے، یہ قیدی ضرور اپنے سر سے جائے گا۔ دانت جما کے سرد لہجے میں بولی تو ایڈم کا منہ بن گیا۔ میں ملائیشیا کا ایک قانون پسند شہری ہوں۔ آپ جو سارا دن میرے اوپر ظلم ڈھاتی ہیں، ان کا حساب آپ کو ایک دن دینا ہوگا۔ کام پہ دھیان دو اور زیادہ دماغ خرچ مت کرو، کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک برہم سا ہوں کہہ کے وہ پلٹ گئی۔ وہ ماتھے پہ لکیریں ڈالے سے جاتے دیکھتا رہا۔ اگر بیجا گمان کرنا گناہ نہ ہوتا تو میں ضرور سوچتا کہیں چیتالیہ اصلی شہزادی تاشا کو قید کر کے اس کی جگہ تو نہیں لے لی۔ ویسے ملائیشیا کے قانون کے مطابق کسی دوسرے کی شناخت اپنا لینے میں کون سی دفعہ لگتی ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس بیٹھا اور چمڑے کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ ابھی اسے کافی سارا کام کرنا تھا۔ صبح کی سفیدی محل کے میناروں سے ٹکرائی تو جامنی آسمان پہ تیرتے بادلوں کے نارنجی کنارے غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ دودھیا پن سارے پہ چھا گیا اور آسمان خوب روشن ہو گیا۔ شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں سنگھار میز کے سامنے کرسی پہ وہ بیٹھی تھی اور ٹیک لگائے بے نیاز مغرور نظروں سے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے کھڑی شریفہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھی دانت کا بنا کنگھا پھیر رہی تھی۔ ایک بازو اس نے پھیلا رکھا تھا جس میں ایک دوسری کنیز سونے کے کنگن چڑھا رہی تھی۔ راجا نے کہا ہے کہ شاہی اتالیق کو بلوایا جائے، وہ آپ کو مختلف فنون اور آداب کی تربیت دیں گے۔ اس کے علاوہ
تالیہ نے ابرو اٹھا کے برہمی سے عکس میں اپنے پیچھے کھڑے اسے دیکھا۔ تاشا کو سب آتا ہے، اسے کچھ بھی نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر شہزادی میری عرض سنیے، شہزادیوں کو شاہی آداب سیکھنے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ میں پہلے ہی بہت باادب اور سلیقہ مند ہوں، راجا سے کہو میری فکر نہ کیا کریں۔ شریفہ خاموش ہوگی، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک تائی سیان ہاتھ باندھے اندر داخل ہوا۔ شہزادی یان سوفو آپ سے ملنے آئی ہیں۔ تالیہ چونکی، فوراً شریفہ کو دیکھا، پھر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کا سنگھار مکمل ہو چکا تھا، لبوں پہ لپسٹک بھی لگی تھی اور آنکھوں میں کاجل بھی، مگر بال بنانے ابھی رہتے تھے۔ شہزادی کو انتظار کرواؤ، مجھے ابھی دیر ہے، بے نیازی سے بولی اور واپس پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ آئینے میں وہ اپنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں یان سوفو کے ذکر کے بعد سے تپش سی بھر گئی تھی۔ وہ ظالم شہزادی جس نے الور سونگائی کے لوگوں پہ ظلم اٹھایا تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو قید میں ڈالا تھا، جس کی حد سے بڑی حرکتوں پہ بھی سلطان اس کو ٹوکتا نہ تھا، کیونکہ وہ چین کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور سلطان کی محبوب منگیتر، جس سے چند دن بعد سلطان کی شادی ہونا تھی۔ وہ اس وقت ملاقہ کی سب سے طاقتور عورت تھی، سوائے راجہ مراد کے اس کے مقابلے پر کوئی نہ تھا۔ اس کی سازشیں وجہ بنی تھی کہ تالیہ کا الور سنگائی اجڑ گیا اور وہ وقت کا دروازہ پار کر گئی، اور آج وہ اس شہزادی سے ملنے جا رہی تھی۔ تالیہ نے آج گلابی زرتار لباس پہنا تھا، بالکل شاکنگ پنک، لہنگا سا کندھوں کے نیچے سے فرش پہ جھاڑو دیتا تھا اور قمیض گھٹنوں تک آتی تھی۔ دونوں کوہنیوں پہ ریشمی دوپٹہ پیچھے سے ڈال رکھا تھا، جو لباس کے ساتھ ہی فرش کو چھوتا تھا۔ سنہری بال آدھے باندھے وہ بالوں میں تاج پہنے باہر محل کے سبزہ زار کی روش پہ چلتی آ رہی تھی۔ دونوں کنیزیں اور غلام ایک قدم پیچھے تھے۔ باغ میں ایک جگہ چھوٹے چھوٹے درخت لگے تھے، ان کے ساتھ شہزادی یان سوفو کھڑی تھی۔ اس نے چینی طرز کی لمبی میکسی پہن رکھی تھی اور بالوں کے جوڑے میں لمبی اسٹرک نظر آتی تھی۔ سیاہ بالوں والی دراز قد پرکشش شہزادی مسکرا کے دور سے اس کو آتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کنیزیں اور خادم کھڑے تھے وہ سب بھی چینی تھے۔ گلابی لباس والی تاشا دونوں پہلوؤں سے لباس اٹھائے قریب آئی تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ شہزادی، اس نے سر جھکا کے آداب کہا تو یان سوفو نے جواباً اپنا سر بھی جھکایا۔ شہزادی پھر مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، راجہ مراد کی بیٹی تو میری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ کو اس محل میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی شہزادی تاشا، مگر اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ 3 ماہ سے ہم ملاقہ میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور کسی نے ہم سے ذکر تک نہیں کیا۔ سلطان کے پھوپھی ساتھ راجہ مراد کی کوئی بیٹی چین میں بھی رہتی تھی۔ ویسے چین کے کس شہر میں اتنے سال گزارے آپ نے؟ تالیہ جبراً مسکرائی۔ کسی ایک شہر میں گزارے ہوں تو بتاتی، اتنے شہروں میں رہی ہوں کہ مجھے تو سارا چین اپنا ہی لگتا ہے۔ یان سوفو کی مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ آپ کی بہن کی گمشدگی کا سن کے افسوس ہوا، کیا تالیہ ابھی تک نہیں ملی؟ تاشا اور میں نے تالیہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور مل جائے گی۔ آواز پہ وہ چونک کے بے اختیار گھومی۔ راجہ مراد روش پہ چلتا آ رہا تھا، ہاتھ کمر پہ باندھ رکھے تھے اور سپاٹ چہرے پہ سرد سی مسکراہٹ تھی۔ کندھوں پہ پہنی پوشاک قدموں تک آ رہی تھی۔ تالیہ کے تنے اعصاب قدرے ڈھیلے ہوئے، وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تو اسے مضبوط سہارے کا سا احساس ہوا، نہ جانے کیوں۔ راجہ، آپ کو دیکھ کے اچھا لگا، کیا آپ نے میرا کام کر دیا؟ پوچھتے ہوئے، اچھا تو نہیں لگ رہا، آپ کو زحمت بھی بہت دے رہی ہوں، مگر کام ضروری ہے۔ یان سوفو نرمی اور خفت سے بولی تھی۔ وہ خفت مصنوعی تھی یا شاید اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں شہزادی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جو سامان آپ کو درکار تھا وہ میں نے آپ کے محل بھجوا دیا ہے، اور ہاں، آپ کا چور بھی پکڑا گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ راجہ، وہ ممنون ہوئی، پھر تالیہ کا چہرہ دیکھا جو باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے محل سے تھوڑا سا سونا چوری ہوا تھا، راجہ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کا سپاہی چور کا سراغ لگا لے گا، میرا ہی ایک ملے غلام تھا جو بھاگا ہوا تھا، اور بالآخر راجہ نے اس کو ڈھونڈ نکالا۔ تالیہ نے محض سر ہلا دیا، اس کے اعصاب تن رہے تھے۔ شہزادی اب بھی شکریہ ادا کر رہی تھی، شہر سے میٹھے لہجے، ممنون چہرے، کیا یہ دونوں دشمن نہیں تھے؟ یہ رہا آپ کا مجرم۔ چند سپاہی دور ایک شخص کو رسیوں میں باندھے لے کر جاتے نظر آ رہے تھے، غالباً وہ راجہ کے ساتھ ہی آئے تھے۔ راجہ نے اشارہ کیا تو اس شخص کو وہیں لے آئے، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی اور ہاتھ پیر بھی زنجیر پا تھے۔ یان سوفو نے ایک محظوظ نظر اس پر ڈالی اور وہ اب سامنے کھڑا تھا۔ اس کی پٹی کھولو، میں چاہتی ہوں کہ سزا کے وقت یہ میری آنکھوں میں دیکھے۔ آپ اس کو ابھی سزا دینا چاہتی ہیں؟ راجہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یان سوفو نے چمک کے اسے دیکھا، کیا آپ نہ دیتے؟ میرا مطلب تھا اس جگہ، باغ میں۔ خیر۔ راجہ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے قیدی کی پٹی کھول دی، اس نے شہزادی کو دیکھا اور نظریں خفت سے جھکا لیں۔ تالیہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ شہزادی نے ایک ہاتھ پھیلایا تو ایک سپاہی نے اس پر تلوار رکھی، دوسرے سپاہی نے قیدی کا ہاتھ دایاں ہاتھ رسی سے نکال کے زور زبردستی سے سامنے کیا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ یہ آدمی چور نہیں ہے، اگر چور ہوتا تو منت سماجت کرتا، یہ تو سزا کے لیے تیار ہے۔ اس نے چونک کے راجہ مراد کو دیکھا جو کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا سنجیدگی اور خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ یہ آدمی باپا نے پکڑا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، باپا نے اصل چور کو بچانے کے لیے اس کو سامنے کر دیا۔ ایک سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی گئی۔ اسلام میں جو چور کی سزا ہے وہی میں شہزادی یان سوفو تمہیں دیتی ہوں۔
کہہ کے شہزادی نے مہارت سے تلوار بلند کی۔ چور نے آنکھیں سختی سے میچ لیں، تلوار نیچے آئی اور اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ کے نیچے گرا دیا۔ خون کے چھینٹے سیدھے تالیہ کے اوپر آتے مگر وہ تیزی سے پیچھے ہو گئی۔ بے اختیار اس نے باپ کی کوہنی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آدمی درد سے چلا رہا تھا، بازو سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ یان سوفر نے تلوار واپس تھما دی اور مسکرا کے تالیہ کو دیکھا۔ وہ لوگ سپاہی کو لیے واپس مڑ گئے۔ اس کا خون یہاں وہاں گھاس پہ گرتا جا رہا تھا۔ شکریہ بندھارا، مجھے امید ہے آئندہ بھی آپ میرے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میری مدد کرتے رہیں گے۔ یہ کہہ کے شہزادی مڑ گئی، اس کا عملہ بھی ساتھ ہی پلٹ گیا اور سخت رفتاری سے وہ روش میں آگے بڑھتی گئی۔ تالیہ اس طرح سن کھڑی تھی، مراد کی کوہنی سے آستین اس نے سختی سے بھینچ رکھی تھی۔ آنکھیں دور جاتی یان صوفے پہ جمی تھی۔ باپا لب پھڑپڑائے۔ مراد نے گردن موڑ کے غور سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ شریفہ کہہ رہی تھی کہ آپ میرے لیے شاہی عطا لیگ بھجوانا چاہتے ہیں جو مجھے شاہی آداب کی تربیت دے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی اور نظریں وہیں جمی تھیں۔ آپ کل صبح اس کو میرے پاس بھجوا دیں، میں شہزادیوں کی طرح رہنا سیکھنا چاہتی ہوں۔ راجہ مراد ہلکا سا مسکرایا، ایک ہاتھ سے تالیہ کا کندھا ذرا دبایا اور آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی بھینچی مٹھی سے اس کی کوہنی پھسل گئی، مٹھی خالی رہ گئی اور دور اسی نقطے پہ جمی نظریں ویسے ہی خالی تھیں۔ قدیم کتب خانے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا۔ کونے میں زمین پہ دوزانوں بیٹھا ایڈم ایک چوکی پہ قلم پھیلائے سیاہی میں قلم ڈبو کے لکھ رہا تھا۔ چراغ چوکی پہ رکھا تھا اور اس کی پھڑپڑاتی زرد روشنی صفحات کو روشن کیے ہوئے تھی۔ میرا نام ایڈم بن محمد ہے اور میں ہمیشہ سے ایک مستقبل کے خوف کا شکار انسان رہا ہوں۔ وہ قدیم جاوید رسم الخط میں لکھ رہا تھا۔ میں اپنے اتوار سوموار کے آنے کے خوف میں ضائع کر دینے والا انسان ہوں۔ میں ہمیشہ